أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرر البہیہ، اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور یہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے فقہی احکام و مسائل کے بارے میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں فقہا کے انداز میں، یعنی کہ مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں اور دلائل نہیں دیے گئے۔ عام طور پہ یہی انداز ہوتا ہے فقہا کی کتب میں، لیکن اس کتاب میں اور دیگر کتب میں فرق یہ ہے کہ دیگر کتب میں نمائندگی ہوتی ہے کسی خاص مسلک کی، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کسی خاص مسلک کی نمائندگی کرنے کی بجائے یہ دیکھا کہ کون سی باتیں قرآن و حدیث کے لحاظ سے زیادہ راجح اور مضبوط ہیں، انہیں ذکر کیا۔ تو آج ہم چھٹا باب پڑھنے لگے ہیں، باب التیمم۔ یہ تیمم کے بارے میں باب ہے۔ فرماتے ہیں امام صاحب، یستباح بہ ما یستباح بالوضوء والغسل، کہ اس کے ساتھ، یعنی کہ تیمم کے ساتھ، یستباح وہ چیزیں مباح ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، جو چیزیں وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے مباح ہو جاتی ہیں۔ اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عذر شرعی لحاظ سے درست ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ تیمم کرے، تو اب اس تیمم کی وجہ سے اسے وضو والا حکم ملے گا، اسے غسل والا حکم ملے گا۔ اگر وہ جنابت کی حالت میں تھا اور اس نے جنابت کے ازالے کے لیے تیمم کیا ہے، تو اب وہ سارے کام اس کے لیے مباح ہو جائیں گے جو اس آدمی کے لیے مباح ہوتے ہیں جو جنابت کی حالت میں ہو اور اس پہ غسل واجب ہو۔ تو غسل کر لینے سے جیسے اس کی جنابت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی تیمم کر لینے سے تیمم کرنے والے کی جنابت بھی ختم ہو جائے گی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یصلی بہ ما یصلی المتوضئ بوضوئہ وَيَسْتَبِيحُ بِهِ مَا يَسْتَبِيحُ الْمُغْتَسِلُ بِغُسْلِهِ، کہ وضو کرنے والا اپنے وضو کے ساتھ جیسے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی تیمم کرنے والا بھی تیمم کے ساتھ جو چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جب کسی پہ غسل واجب ہو جائے جنابت کی وجہ سے، تو غسل کر لینے سے جو امور اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں، یہی امور اس کے لیے بھی جائز ہو جائیں گے جس کے اوپر غسل واجب ہے، غسل کسی وجہ سے نہیں کر سکتا اور تیمم کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ متعدد نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرو، نہیں، ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور ایک نماز سے فارغ ہونے سے تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہو گیا، اب پھر نماز پڑھنا چاہتا ہے، نئے تیمم کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والا تیمم کافی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں امام شوکانی کہ یستباح بہ، تیمم کے ساتھ وہ امور مباح ہوں گے، جائز ہوں گے، درست ہوں گے، ما یستباح بالوضوء والغسل، جو مباح ہوتے ہیں وضو کر لینے سے اور غسل کر لینے سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیمم کس کے لیے جائز ہے؟
تیمم کی اجازت کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں لمن لا یجد الماء او خشی الضرر من استعمالہ، تیمم اس کے لیے جائز ہے جو پانی کو نہیں پاتا، جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا اسے ڈر ہے الضرر نقصان کا، من استعمال ہی پانی کے استعمال کر لینے سے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، پہلے نمبر پہ وہ جس کے پاس پانی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سرے سے پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ پانی ہے لیکن وضو کے لیے ناکافی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پانی ہے لیکن اگر پانی سے وضو کر لیا تو پیاس کی وجہ سے بھوکا مرے گا۔ تو ان تمام حالات میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یا پانی ہے لیکن پانی حاصل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، راستے میں شیر کھڑا ہے، راستے میں دشمن ہے، مار دیں گے، پٹائی کریں گے، حالانکہ پانی قریب ہے، تو پانی کسی بھی لحاظ سے حاصل کرنا ممکن نہ ہو وضو کے لیے، تو ایسے شخص کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ایسے ہی پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، مرنے کا اندیشہ ہے، یا بیماری جو پہلے سے موجود ہے اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بیماری سے صحت یاب ہونے میں تاخیر کا خطرہ ہے، ان تمام حالات میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا دلائل ہیں جی اس کے؟ پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 431 راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے آپ کے کسی سفر میں، حتی اذا کنا بالبیداء او بذات الجیش، جب ہم مقام بیدا پہ تھے یا ذات الجیش مقام پہ تھے۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بیدا کا نام لیا تھا یا ذات الجیش کا نام لیا تھا، اور زیادہ امید ہے ذات الجیش کی، کیونکہ دیگر احادیث میں بغیر کسی شک کے ذات الجیش کا نام آیا ہے۔ تو فرماتی ہیں سیدہ کہ جب ہم اس مقام پہ تھے، انقطع عقد لی، میرا ہار گر گیا، یعنی کہ اس مقام پہ صحابہ کرام اترے تھے آرام کرنے کے لیے، اور سیدہ عائشہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے گئیں، واپس آئیں تو محسوس کیا کہ ہار موجود نہیں ہے، اور یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا ہار۔ میرا ہار اس لیے کہا ہے کہ وہ ہار ان کے قبضے میں تھا، اس وقت ان کے کنٹرول میں تھا، ورنہ وہ ہار ان کا نہیں تھا۔ کس کا تھا؟ شاید آپ کو یاد آ جائے جی، بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ ہار سیدہ عائشہ نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے عاریتاً لیا تھا، استعمال کے لیے لیا تھا۔ تو فرماتی میرا ہار جو ہے وہ منقطع ہو گیا، وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسی وقام الناس معہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ٹھہر گئے اس حال کو تلاش کرنے کے لیے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ تو آپ کی قیادت میں چلنے والے ہیں، آپ کی امامت میں سفر کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، جس جگہ رکے تھے وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یعنی کہ سیدہ عائشہ کے والد کے پاس، کہنے لگے الا ترى ما صنعت عائشہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ عائشہ نے کیا کیا ہے، ان کے آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، ہار کی وجہ سے
ہمیں یہاں پہ روکا ہوا ہے، یہاں پہ پانی بھی نہیں ہے. یہ مقصد تھا ان کا. اقامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، کہ سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول کو یہاں پہ روک لیا ہے، لوگوں کو بھی روک لیا ہے، جب کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی رأسہ علی فخذی قد نام. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے، یعنی کہ میرے والد صاحب آئے. سیدہ عائشہ نے ابو بکر کیوں کہا ہے؟ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے والد آئے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہی کہا ہو کہ میرے والد آئے، لیکن جنہوں نے سیدہ عائشہ سے حدیث سنی انہوں نے، یا جنہوں نے سیدہ عائشہ سے حدیث سنی ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے، یعنی کسی راوی نے یہ کہہ دیا والد کی جگہ پہ کہ ابو بکر آئے. سیدہ عائشہ نے کیا کہا ہوگا؟ والد آئے. نیچے والے راوی نے کیا کہا ہوگا؟ سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ ابو بکر آئے، یعنی کہ مفہوم بیان کر دیا، الفاظ تبدیل کر دیے، مطلب وہی ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف سیدہ عائشہ کے والد نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، تو جب بہت بڑی شخصیت بن جائے کسی کا باپ تو پھر وہ ان کا تعارف کئی دفعہ باپ کا نام لے کر کراتا ہے. پھر وہ کئی دفعہ یہ نہیں کہتا کہ میرے والد نے کہا، وہ اس کا نام لے کے کہے گا کہ انہوں نے یہ کہا. تو یہ وہ انداز ہے. تو کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی رأسہ اپنا سر رکھے ہوئے تھے علی فخذی میری ران پہ، قد نام سو چکے تھے. فقال تو ابو بکر کہنے لگے حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ تو نے اللہ کے رسول کو لوگوں کو یہاں پہ روک رکھا ہے، ولیسوا علی ماء جب کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، ولیس معہم ماء لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے. فقالت عائشہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں فعاتبنی ابو بکر، مجھے ابو بکر نے ڈانٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور ڈانٹتے ہوئے انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہہ دیں. وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور میرے پہلو میں، میری کوکھ میں اپنے ہاتھ کو مارنے لگے غصے سے ان کے. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، اور میں حرکت نہیں کر رہی تھی، تکلیف مجھے ہو رہی تھی لیکن میں حرکت نہیں کر رہی تھی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پہ موجود تھے، آپ کا سر موجود تھا، تو آپ کی موجودگی نے مجھے حرکت کرنے سے روکے رکھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام اٹھے جبکہ پانی اس وقت بھی موجود نہیں تھا. فانزل اللہ آیت التیمم، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت نازل کی. فتیمموا، تو پھر لوگوں نے تیمم کیا. فقال اسید بن الحدیر، اس موقع پہ مشہور و معروف صحابی اسید بن حدیر کہنے لگے ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابو بکر، اے خاندان ابو بکر، یہ آپ لوگوں کی پہلی برکت نہیں ہے. یعنی کہ تیمم کا جو حکم نازل ہوا ہے کس کی وجہ سے نازل ہوا؟ سبب کون بنی؟ سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ کی وجہ سے ایک آسانی اوپر سے نازل ہوگی، سہولت نازل ہوگی کہ پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں. اسید بن حدیر خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے خاندان ابو بکر، آپ کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی پہلا فائدہ نہیں ہوا، پہلے بھی بڑے فائدے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک فائدہ ہوا ہے.
تو یہ آپ لوگوں کی برکت ہے۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ میں بیٹھا کرتی تھی، فاصبنا العقد تحتہ، تو ہمیں حال ملا اس کے نیچے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ وہاں پہ پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ہار کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہار کدھر ہے، کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ، سیدنا ابو بکر، سب اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں، بڑی ان کی شان ہے، بہت زیادہ علم والے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ سے بڑا مضبوط تعلق ہے، لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے اس لیے وہاں پہ رکے رہے، ٹھہرے رہے، پریشان رہے، لیکن ہار نہیں ملا، تب ملا جب اللہ نے چاہا۔ تو یہ ہے جی تیمم والی حدیث۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لینی چاہیے اگر فرض نماز ہے تو۔ نفل ہے تو پھر آپ کی مرضی، فرض ہے تو واجب ہوگا کہ آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ دوسری حدیث اس موضوع پہ، اسے روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 344 344، راوی ہیں عمران بن حسین الخزاعی صحابی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا معتزلا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، لم یصلی فی القوم، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، اے فلان تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے روکا؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سوال سے آپ کو کیا فائدہ معلوم ہوا جی؟ اس سے پتہ چلا کہ حکمران، ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلا گھر کا سربراہ وہ اپنے بچوں سے پوچھے کہ بیٹا آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے۔ تو یہاں پہ آپ نے پوچھا ہے کہ تمہیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے روکے رکھا؟ فقال، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت پہنچی، میں جنابت کی حالت میں تھا، ولا ماء، اور غسل کے لیے پانی نہیں تھا۔ قال، آپ نے کہا، علیک بالصعید، مٹی کو اختیار کرو، فإنہ یکفیک، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کس کام کے لیے کافی ہے؟ تیمم کرو۔ تو یہ تیمم وضو کی جگہ پہ ہوگا کہ غسل کی جگہ پہ؟ غسل کی جگہ پہ۔ اور سیدہ عائشہ والی جو حدیث میں تیمم تھا وہ وضو والی جگہ پہ۔ تو بہرحال عید جو ہے وہ سب کاموں کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تیمم جو ہے یہ شریعت سے ثابت ہے، اور اس بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے۔ قرآن کی آیت پہ غور کریں جس کا تذکرہ سیدہ عائشہ کی حدیث میں آیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا آپ سفر کی حالت میں ہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، واش روم سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیگم سے جماع کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، غور اس پہ کرنا، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو مٹی کے لیے کیا شرط ہے؟ مٹی کون سی ہونی چاہیے؟ پاک۔ اور ہر مٹی پاک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ مٹی جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پیشاب کر کے گیا ہے یا پخانہ پڑا ہوا ہے، اس سے تیمم نہ کرے۔ تو فرمایا پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من،
بس مسح کرو اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ، منہ، اس مٹی سے۔ تو یہاں پہ ایک تو آپ نے غور کرنا ہے کہ شروع میں کیا کہا گیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر آپ بیمار ہیں تو تب بھی، اگر پانی نہیں مل رہا تو تب بھی۔ تو بیمار ہونے کی شکل میں بھی تیمم کی اجازت ہے، پانی نہیں مل رہا تب بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کرنا کس سے ہے؟ پاک مٹی سے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، مسح کرنا ہے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، کس مسئلے میں؟ کہ بیمار ہیں تو پھر بھی تیمم کریں گے، یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تب بھی تیمم کریں گے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تب بھی تیمم کریں گے، اس بارے میں اب احادیث۔ پہلے نمبر پہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 334، 334، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردہ، ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، سردیوں کی رات میں مجھے کیا ہو گیا؟ احتلام۔ فی غزوۃ ذات السلاسل، کس موقع پہ؟ جب کہ ہم جہاد کے لیے نکلے تھے غزوہ ذات السلاسل میں۔ فاشفقت ان اغتسل فاہلک، مجھے خوف اس بات کا تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ مر جاؤں گا، فاہلک، ختم ہو جاؤں گا۔ فتیممت، چنانچہ میں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا۔ ثم صلیت باصحابی الصبح، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ لو جی، تیمم والا آدمی کیا بن گیا؟ امام۔ یعنی کہ تیمم جو ہے یہ بالکل وضو کی طرح ہے، تیمم بالکل غسل جنابت کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھی آپ نے چونکہ تیمم کیا تو آپ امام تو نہ بنے، پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کیا کیا؟ نماز پڑھائی ہے امام بن کر۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب واپس آئے اس غزوے سے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کس سے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا عمر، اے عمر، صلیت باصحابک وانت جنب، تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی ہے جنابت کی حالت میں۔ فاخبرتہ بالذی منعنی من الاغتسال، تو میں نے آپ کو اس عذر کے بارے میں بتایا جس نے مجھے غسل نہیں کرنے دیا۔ وہ عذر کیا تھا علماء کرام؟ سردی۔ سردی اتنی کہ اگر پانی سے غسل کیا تو کیا ہو جاؤں گا؟ ہلاک ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ وقلت، اور میں نے کہا، انی سمعت اللہ یقول، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مارو نہیں، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایت تھی جس کی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ تیمم کیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، عمر بن عاص کہتے ہیں میری بات سن کر نبی علیہ السلام ہنسے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، یعنی کہ مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر غسل جنابت کی وجہ سے کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں فوت ہو جاؤں گا یا انتہائی بیمار ہو جاؤں گا تو پھر وہ تیمم کر لے۔ ایک اور حدیث اس موضوع پہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 336، 336، راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں خرجنا فی سفر، ہم ایک سفر میں نکلے، فاصاب رجل منا حجر، تو ہم میں سے ایک آدمی کو لگ گیا پتھر، فشجہ فی راسہ، پتھر نے اس کے سر کو زخمی کر دیا، ثم احتلم، پھر اس آدمی کو احتلام ہو گیا،
فسأل اصحابہ، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کہا حل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا میرے لیے تیمم کرنے کی رخصت پاتے ہو، میں اس حالت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ فقالوا ما نجد لک رخصۃ وانت تقدر علی الماء، ہمارے خیال میں کوئی رخصت نہیں ہے، تمہیں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ پانی تمہاری پہنچ میں ہے، پانی موجود ہے۔ فاغتسل، چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا، فمات، تو فوت ہو گیا۔ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک، جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، کہ ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ الا سألوا اذ لم یعلموا، جب علم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کر لیا، پوچھ کیوں نہیں لیا؟ فإنما شفاء العی السؤال، جاہل آدمی کا علاج یہ ہے کہ وہ پوچھے، سوال کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم نہ ہو تو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، آپ کا فتویٰ کسی کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے فتوے سے کسی کو دنیا میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ تیمم کرنا جائز ہے جب پانی نہ ملے تب بھی، اور تیمم کرنا اس وقت بھی جائز ہے جب پانی موجود ہو لیکن اس کے استعمال سے خطرہ ہو۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وَأَعْضَاؤُهُ الْوَجْهُ، تیمم کے اعضاء کون سی ہیں، تیمم کہاں کہاں پہ کریں گے؟ کیا تیمم کے وہی اعضاء ہیں جو وضو کے اعضاء ہیں؟ کہتے ہیں تیمم کے اعضاء جو ہیں وہ نمبر 1 چہرہ، ثم الکفان، پھر دونوں ہتھیلیاں ہیں۔ نمبر 1 چہرہ، پھر دونوں کیا، ہتھیلیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسح چہرے پہ کیا جائے گا اور ہتھیلیوں پہ، بازو پہ نہیں کیا جائے گا، یہاں تک ہتھیلی، بس ہتھیلی کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 338 راوی ہیں عبد الرحمن بن ابزہ، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک آدمی عمر بن خطاب کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، فقالت، اس نے کہا، انی اجنبت، میں حالت جنابت میں ہوں، فلم اصب الماء، مجھے پانی نہیں ملا، یہ پانی نہیں ملا تو میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فقال عمار بن یاسر، تو عمار بن یاسر جو مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ عمر بن خطاب سے کہنے لگے، اما تذکر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے، انا کنا فی سفر انا و انت، کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، فاما انت فلم تصلی، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، ان کے پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمعکت فصلیت، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زمین میں لیٹ گیا اور مٹی کے ساتھ مٹی پہ اپنے جسم کو پھیرنے لگ گیا، فصلیت، تو میں نے نماز پڑھ لی۔ یعنی کہ انہوں نے یوں سمجھا کہ جیسے وضو کے لیے کیا ہوتا ہے تیمم، تو اس میں آپ کس پہ تیمم کرتے ہیں، چہرے پہ اور ہتھیلیوں پہ، تو غسل کے لیے شاید پورے جسم پہ تیمم ہوگا، اس لیے مٹی پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں فصلیت، تو پھر میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے نبی کو بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفیک ھکذا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ اس طرح، کس طرح؟
راوی کہتے ہیں فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو اللہ کے نبی نے پھر اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا. کس کو؟ ہتھیلیوں کو. وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور میں پھونک ماری تاکہ مٹی تھوڑی رہ جائے باقی اڑ جائے. ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا، پھر آپ نے اپنی دو ہتھیلیوں کے ساتھ مسح کیا، وجہہ، اپنے چہرے پہ، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں پہ. تو اس سے کیا پتا چلا کہ وضو تیمم کے اعضاء کون کون سے ہیں؟ چہرہ اور ہتھیلیاں. دوسرے نمبر پہ یہ حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، اس کے مطابق زمین پہ ہاتھ ایک بار مارے جائیں گے یا دو بار؟ ایک بار. ایک بار ہاتھ زمین پہ ماریں گے، پھونک ماریں گے، چہرے کا مسح کر لیں گے اور ہتھیلیوں کا. یہ وضاحت کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے، جس کو عام طور پہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، وہ کون سی فقہ ہے؟ فقہ حنفی. تو فقہ حنفی کے مطابق زمین پہ ہاتھ دو بار مارے جائیں گے. ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کیا جائے گا، پھر زمین پہ ہاتھ مار کے ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا کونیوں تک. تو یہ طریقہ جو ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ضعیف روایت مل جائے گی اس موضوع پہ، لیکن بخاری مسلم کی صحیح احادیث ان میں جو طریقہ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ زمین پہ ایک بار ہاتھ ماریں گے اور چہرے اور ہتھیلیوں دونوں کا مسح کریں گے، اور وہ بھی کلائی تک. بس مسح کونی تک نہیں کرنا. کہاں تک؟ کلائی تک. آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فقہ حنفی کا موقف. امام قدوری کہتے ہیں، مشہور و معروف امام ہیں جن کی کتاب ہے فقہ کی، حنفی ہیں، کہتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، تیمم دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے. یمسح بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ ماریں اور اپنے چہرے کا مسح کریں. وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور دوسری بار اپنے ہاتھ زمین پہ ماریں اور کونیوں تک مسح کریں. قدوری صفحہ نمبر 15. اور یہی موقف ہے شافیوں کا بھی. اس مسئلے میں شافی لوگ بھی کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ احناف کے ساتھ. اور صحیح موقف اپنایا ہے اس مسئلے میں حنابلہ نے. امام احمد کا وہی موقف ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کا امام شوکانی بھی تذکرہ کر رہے ہیں. تو آئیے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تیمم کے اعضاء چہرہ پھر دونوں ہتھیلیاں ہیں. یہاں پہ ایک وضاحت اور کر دوں کہ امام شوکانی نے کہا کہ پہلے چہرہ پھر ہتھیلیاں. اپنے ہاتھ پہلے آپ چہرے پہ پھیریں گے، اس کے بعد ہتھیلیوں پہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پہلے ہتھیلیوں پہ پھیر لیں بعد میں چہرے پہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل دوسرے طریقے کی کہ پہلے ہتھیلیاں بعد میں چہرہ، اس کی دلیل بخاری کی حدیث نمبر 347 347. اور جو پہلا طریقہ ہے اس کی حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 338 338. تو اب یہ دو اعضاء ہیں تیمم کے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی یمسحہما مرتن بضربۃ واحدہ، ان دونوں کا مسح کرے گا ایک بار، ایک ضرب سے، یعنی کہ زمین پہ ایک دفعہ ہاتھ مار کے. ناوین، نیت کرتے ہوئے، یعنی کہ اگر آپ طہارت کی نیت کے بغیر، تیمم کی نیت کے بغیر اپنے ہاتھ زمین پہ مار کے چہرے کا مسح کرتے ہیں، ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں، تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. تیمم تب ہوگا جب آپ کی نیت ہو کہ میرے اوپر وضو تھا لیکن پانی نہیں ہے، میں نے وضو کرنا تھا لیکن وضو سے مجھے خطرہ ہے، میرے اوپر غسل واجب تھا لیکن پانی نہیں ہے،
میں نے غسل کرنا تھا لیکن غسل سے مجھے خطرہ ہے تو اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں، اس نیت سے کریں گے تو معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں ہے۔ دلیل اس کی وہی جو وضو کے مسئلے میں ہم نے ذکر کی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے، تو ایسے تیمم کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے، اور اس مسئلے میں فقہ حنفی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ امام قدوری کہتے ہیں والنیت فرض فی التیمم، تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، مستحبۃ فی الوضوء، کہتے ہیں وضو میں مستحب ہے، افضل ہے، ان کے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، ان کی یہ بات غلط ہے کہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نیت ضروری ہے، وضو کے لیے بھی، غسل جنابت کے لیے بھی، اور تیمم کے لیے بھی۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں ناوین، کہ یہ زمین پہ ہاتھ مارے گا، مسح کرے گا، نیت کرتے ہوئے کس کی؟ تیمم کی، مسمین، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، یعنی کہ جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے ایسے ہی تیمم سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اس کی دلیل وہی وضو والی حدیث، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 101 شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قابل قبول قرار دیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جو وضو کے بغیر نماز پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اس لیے تیمم سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر تیمم بھی آپ کا وضو والے حکم میں ہو جائے گا، اس لیے تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیمم کب ٹوٹے گا، کیسے ٹوٹے گا، کن کن چیزوں سے ٹوٹے گا؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں وَنَوَاقِدُهُ نَوَاقِدُ الْوُضُوء، تیمم کے نواقد وہی ہیں جو وضو کے نواقد ہیں۔ تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے کیا ٹوٹتا ہے؟ وضو۔ مثال کے طور پہ ہوا نکل گئی تو تیمم ٹوٹ گیا، آپ نے پیشاب کر لیا تو تیمم ٹوٹ گیا، مرد کی مضی کے قطرے نکل آئے تو تیمم ٹوٹ گیا، اور ایسے ہی عورت کی شرمگاہ سے کوئی ایسی چیز نکل آئی تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ حیض کا خون جاری ہو گیا تو تیمم ختم ہو گیا۔ مرد ہے، تیمم کے بعد اسے احتلام ہو گیا یا جماع کر لیا تو اب تیمم ٹوٹ گیا۔ تو جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے، ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے۔ جب تک تیمم کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس کام سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے تو تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، جیسا کہ بخاری میں آیا ہے کہ یجزئ التیمم ما لم یحدث، تیمم اسے کفایت کرے گا، اس کے لیے کافی ہوگا جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ یہاں پہ امام شوکانی کی ایک عبارت ذکر کروں گا جو انہوں نے دوسری کتاب میں ذکر کی ہے، کہتے ہیں ومن اثبت للتیمم شیئا من النواقض لم یثبت فی الوضوء لم یقبل ذلک منہ الا بدلیل، کہ تیمم ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہم قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ دلیل لے کر آئے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ دوبارہ ذکر کر دوں، دلیل ذکر ہو چکی ہے کہ تیمم والا جماعت بھی
کرا سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، دلیل اس کی گزر چکی ہے پہلے، اور پانی مل جائے تو اس پانی کے مل جانے کے بعد اب تیمم ختم ہوا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب جو آپ نماز پڑھیں گے وضو کر کے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 332 332 کہ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب پانی مل جائے تمہیں، فَمِسَّهُ جِلْدَكَ، تو پانی اپنے جسم پہ بہاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، اسی میں خیر ہے۔ اور پیچھے میں حدیث ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے بخاری کی، جس کا نمبر ہے بخاری میں 344 344۔ اس میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی نماز میں شامل نہیں ہوا۔ آپ نے بعد میں پوچھا بھی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، میں جنابت کی حالت میں ہوں، پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تھا تیمم کر لو۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں آگے چل کر یہ آتا ہے کہ بعد میں پانی کا بندوبست ہوا تو آپ نے اس آدمی سے کہا اذهب، جاؤ، فافرغوا علیک، اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو، یعنی کہ غسل کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی نے غسل جنابت کی جگہ پہ تیمم کیا ہے، جب پانی ملے گا تو اس کو چاہیے کہ اب وہ غسل کرے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی آدمی نے تیمم سے نماز پڑھ لی، تیمم کیوں کیا؟ کہ پانی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پڑھی ہے تیمم کے ساتھ، کیوں کہ پانی نہیں ہے۔ نماز پڑھی ہے مثال کے طور پہ اس نے 8 بجے، 9 بجے اس کو پانی مل گیا۔ اب عشاء کا وقت موجود ہے کہ ختم ہو گیا؟ موجود ہے۔ تو کیا اس پہ واجب ہے کہ وہ اب وضو کر کے اس نماز کو دہرائے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس پہ یہ واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر اس کا ہے 338 338۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 2 آدمی سفر میں گئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، جبکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، فصلیا، اور دونوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر نماز کے وقت میں ہی پانی مل گیا، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، تو ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز کو دہرایا، ولم يعد الآخر، اور دوسرے نے نماز کو نہیں دہرایا، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ، تو یہ بات آپ سے ذکر کی، فقال للذی لم یعد، تو آپ نے اس آدمی سے کہا جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا، پہلی نماز پہ ہی اس نے اکتفا کیا، آپ نے اس سے کہا اصبت سنہ وأجزأتک صلاتک، تو نے سنت پہ عمل کیا ہے، تو نے وہ کام کیا جو سنت کے عین مطابق ہے، اور تیری نماز جو تو نے پہلے تیمم کے ساتھ پڑھی ہے وہ تیرے لیے کافی ہے،
کہ دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں تھا۔ وقال للذی توضأ وعاد، اور آپ نے اس سے کہا جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی، لکل اجر مرتین، تمہارے لیے 2 اجر ہے، کیونکہ اس آدمی نے محنت کی ہے، وضو کیا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، تو اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن پہلے آدمی کو آپ نے کیا کہا؟ تو نے وہ کام کیا جو سنت کے مطابق ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے نماز پڑھ لی ہے تو یہ نماز اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ پانی مل جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پہ واجب نہیں ہے۔ اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی کیا۔ امام بخاری ان کا اثر لے کر آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں بطور معلق، حدیث نمبر 337 سے پہلے 337، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، تیمم سے پڑھی، پھر وہ مدینہ پہنچے، مدینہ میں داخل ہوئے تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اب مدینہ میں پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی دستیاب ہے، تو انہوں نے اس نماز کو نہیں دہرایا، پہلی نماز پہ ہی انہوں نے اکتفا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نماز پڑھ لی گئی ہے اس وجہ سے کہ پانی موجود نہیں ہے، بعد میں پانی مل جائے تو وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ پہلی نماز ہی ایسے شخص کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تھے تیمم کے چند احکام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام و مسائل ایسے ہی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دل لگی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا علم لینے کی توفیق دے۔ آپ احباب وقت دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ کا آنا کافی نہیں ہے، دیگر لوگوں کو بھی اس درس میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ کتاب التوحید کے درس میں بہت لوگ ہوتے ہیں، اور کتاب الفوائد کے درس میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ در البحیہ کے درس میں لوگ کم ہیں، تو اس لیے لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان کو بتایا جائے اس کتاب کے مفید ہونے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے دروس میں حاضر ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔